السلام علیکم چوش نیوزا محمد زینب شما چارگے میں پروگرام سٹوری لائن 360 میں پروگرام میں جو مروچی ٹاپک یستے آ بی ایم سی جو بولان میڈیکل کمپلیکس سے آئی تو کیک باس مسنی رد و بدلی کنگ ہوتا یہ رد و بدلے جیسے دو میجر وجوہات 23 اگست جیسے اداروں کی سروزیر ڈوم کی سابش ہوتا تروتاب کتا اور آئی جیسے وتی برانچ شانی درشان کتا گشتہ کے جو بی ایم سی کمپلیکس ہاسپٹل ہے جو کہ بلوچستان درستنچی مستری سرکاری ہاسپٹل ہے آؤدہ جیسے جو صفائی نظامی یا جو عملے آبی غیر موجود صفائی نیستے ایشیا پد جو استے ایوتی برانچ شانی درشان کو تا میڈیا تو کبھی گپتران کو تا علامہ شما وش نیوز سرا دیستگے ایشیا پد بھی جو ایم ایس سی آئی نیمگا چی کوئی خاص جو اس کی کارکردگی پیش دارگ نبو کوئی انچی خاصی اقدامات زورگ نبو تا اسی سبب ایک ویڈیو دیگی وائرل بو جو شما وش نیوز سر دیستگی آکے پروفیسر صاحب آئی صحبہ مالا شتوتی زاگی ہاسپٹل برتا گندی کے جیسے بیڈ سرا جیسے میں گند گسڑ جانورانی دلوتانی موجود آؤدا عملہ موجود نہیں مگندی کے بلوچستان امی چو بھی ہاسپٹل بیبیاں یا دیگی کمپلیکسز بیبیاں ڈی ایچ کیو بیبیاں ادا اگر پگارانی گپ بیتی عملہ باز شور شرابہ کا اگر مگندی کے پینشن گپ بی یا دیگی مراتانی گپ بیتی یا وتی جیسے بڑھائینے کے سیلریز بڑھائینے گے اسی طرح بھی مگندی کے بعض شور شرابہ بھی جیسے اسی علاوہ زہر شانی درشان کنک بھی ریڈ زون سرا عملہ کنک بھی سرکار ریڈ چیلنج کنک بھی لیکن جب ڈیوٹی ادائیگی وقت کہتے تب مگندی کے سرکاری اسپتالانی تو کا عملہ موجود نہیں درست سنچی ایزی جاب ہمیشہ کے وتی ڈگری مکمل بیکا پدا کوشش بیکا کہ بلوچستان جیسے تئی یک پوسٹ یہ بلگی اور پدا مرو اودا اور عملہ جیسے اودا تی کارکردگی پیش نداری نہیں لیکن مگندی کے انو ایک دیگی سٹیپ ہی زورگ بتا بلوچستان جو اداروں کی سروزیر آئی ایم ایس جو بتا سارگی آج اس کے یہ عہدے سے ڈاکٹر فرید احمد سمالانی دیر کو تا شیچ علاوہ اگر میں سینڈمن اسپتالے بھی بیچارے آئیے بھی کوئی خاص مختلف نہیں آئیے بھی جاور حال اسے چی زیادہ مختلف نہیں لیکن ادا وہ حدی تمام بتا کہ بیڈ سرا فضلہ جانورانی گند گسڑیرا مردم آودہ وش بیگ اسپتالر ہوتی صحتیاب بیگر ہوتی مزید دیگی نمونے بیماری ہمراہ کنتی اور کہتی مگندی ویڈیو بھی سخت وائرل ہوتا باچہ خان صاحبہ بھی باچہ آغا صاحبہ بھی جیسے ہوتی پروگرام الائن ہے زوری ادھا پہلا جیسے گپ کنی ہوتی رپورٹر ہی گنا آئی چی تفصیلات زوری کدی گچی جو نوکی مگندی کے ایم ایس سی تعینات کنگ ہوتا واحدے جب تک کہ زورگ بھی ڈاکٹر نادر جیسے جگہ ایم ایس سے سنبھالی اور جب تک کہ نوکی ایم ایس سی تعینات کنگ نے بھی ازانک بھی کہ ڈاکٹر نادر خان جو ایسے اسسٹنٹ ایم ایس سے بستار ساریہ چی وتی جیسے کارکردگی یہ بتا مودا یہ پوسٹ اس طرح بتا لیکن انو آیا ایم ایس سے جیسے پوسٹ دیگ بتا جب تک کہ نوکی ایم ایس سی تعینات کرنا نبی مارا ڈاکٹر نادر خانہ جیسے جوائن کوتا یہ گما گپتران کنی اور یہ جوس کنی کہ نوکی لائے عمل چی بھی تھی اور اسپتالے تو کا چی چینجز آرگ بیاں اور جو اداروں کی سروزیر یا یہ نیمگا چی اسٹیپ زورگ بتا یہ چی گوشی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ہے یہ نیا عہدہ دیا گیا ہے آپ کے کیا سٹیپس ہوں گے اور پہلے کیا جو ہے لاپرواہی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا آپ بھی تو اسسٹنٹ کے بطور پر وہاں پہ فرائض انجام دے رہے تھے تو کیا آپ کو ایک اور پوسٹ دینے سے ایک اور پروموشن دینے سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے میڈم پہلے سب سے میں آپ لوگ کا جی وہ بیچارے لنگ لاش ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں سروسز کے لیے آتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو بہتر سروسز دے سکیں لیکن کچھ مسئلے مسائل پچھلے گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھی اس ٹائم ہماری مشینریاں خراب تھی میڈیسن ایک سال میڈیسن ہمیں نہیں ملے تو اس وجہ سے پھر ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ جب ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ہم وہاں پہ اپنی کارکردگی دکھا سکیں گے لیکن کچھ چیزیں مجبوریاں سمجھیں گورنمنٹ کی مجبوریاں سمجھیں وہ تو گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا لیکن ہماری کوشش یہی تھی شروع سے ہی
پھر دوسری بات ہے کہ جب ہمارے میسج وغیرہ آتے ہیں وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے لیے آتے ہیں تو وہ چیزیں جب تک سمجھتے ہیں ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ٹھیک. کوشش ہر بندے کی یہی ہوتی ہے کہ میں اب کون یہ چاہتا ہے کہ بھائی میری کارکردگی خراب ہو. جی لیکن ڈاکٹر صاحب عملے کا جو موجودگی ہے اس کو یقینی بنانا تو آپ لوگ کی ذمہ داری ہے. جو فضلہ اگر ہم ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بیڈ پر جانوروں کا، یہ تو انتہائی شرمناک ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ ساری ویڈیو بعد میں جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ان کے بعد یہ حادثہ پیش آیا ہے. میڈم ایک چیز آپ کو میں اوپر اللہ کو حاضر ناظر کر کے ایک سوال کا جواب آپ کا میں دے رہا ہوں. مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرنے والے وہاں نہیں ہوتے تو ان کو جب ہم تھوڑا سا، کیونکہ ہم آرڈر ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کئی بار ریٹرن میں بھی یہ چیز دیا ہوا ہے کہ خدا را ہمارے پاس صرف اتنا سزا جزا والا کوئی اگر ماحول ہو، تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا ہمارے پاس پاور ہو، تھوڑے سے ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یونینز کی شکل میں، مافیاز کی شکل میں اور ڈیوٹیوں کو جوائن نہ کرنے کی شکل میں. پھر دوسری بات جو آپ میڈم صفائی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، صرف سول ہاسپٹل میں تقریباً اس ٹائم 250 سویپر ہے، میرے پاس اس ٹائم 80 کے قریب ہے. جی پھر اتنا بڑا ہاسپٹل ایشیا کا اگر یہ وقت پہ بنتا تو ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہوتا. جی تو کیا ایک ایم ایس کے پاس اتنے بھی پاورز نہیں ہے کہ وہ ایک سویپر کو کہے کہ بھائی وقت پر اور حاضر ہو جاؤ اپنی ڈیوٹی پر؟ میڈم یہاں پہ ہے، کیوں نہیں ہے، پاور تو ہے، لیکن ہمارے پاس پیچھے یونینز بھی ہیں میڈم. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں میڈم، وہاں پہ ہمارے لیے تھوڑے سے پرابلمز ہو جاتے ہیں. اگر یونینز والے مطلب ان کی جو کام وام ہوتے ہیں، کچھ کبھی کبھی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہ کام کرا دیں. تو جب وہ بلیک میلنگ ہوتی ہیں پھر وہی پرابلمز وہی کریٹ کرتے ہیں، ہاسپٹل کے اپنے ہی لوگ ہی کریٹ کرتے ہیں جو ڈیوٹیاں نہ کرنے والے لوگ ہیں، جن پہ ہم تھوڑی سختی کرتے ہیں. ابھی کبھی پانی کا ایشو بناتے ہیں، کبھی گن کا ایشو بناتے ہیں. پھر اتنا بڑا ہاسپٹل ہے میڈم، یہ قبائلی علاقہ ہے. ابھی آپ آغا خان میں چلے جائیں، میں نے اپنی والدہ کو وہاں ایڈمٹ کیا سروسز کے حوالے سے. میں 7 دن اپنی والدہ سے نہیں مل سکا. لیکن ہمارے قبائلی علاقہ ہے، یہاں پہ اگر میں داخل ہوتا ہوں میں 100 بندوں سے گلا کرتا ہوں کہ آپ میرے ٹریٹمنٹ کے لیے کیوں، آپ میرے عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے. ایک مریض کے پیچھے 50 سے 100 بندے آتے ہیں. ڈاکٹر نادر صاحب ابھی تو عملہ وہی ہے، لوگ وہی ہیں، سٹاف وہی ہے، ایک ایم ایس بدل ہوا ہے. تو آپ بطور ایم ایس کیا سٹیپس لیں گے تاکہ بی ایم سی جو ہاسپٹل ایک آخری امید ہے جو غریب عوام ہے، اس کے لیے مہنگائی کے مارے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ علاج جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ آگے کیا سٹیپس لیں گے خاص طور پر یہ یونینز کے خلاف جن کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ نہیں میڈم، یونینز میں بھی اچھے لوگ، مطلب سارے برے نہیں ہیں میڈم. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے پرابلم کریٹرز ہر جگہ 10 سے 15 یا 20 سے 30 لوگ ہوتے ہیں. جی وہ ہر جگہ، وہ گھر پہ بھی ہوتے ہیں، وہ محلے میں بھی ہوتے ہیں، وہ علاقے میں بھی ہوتے ہیں، وہ ہاسپٹلس کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہاسپٹل سے باہر باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. میرا سب سے پہلا میں نے ابھی آج سے میٹنگ صبح سے میں 8:30 بجے آیا، تمام عملے کو میں نے بلایا، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیے اور ان کو اپنے اپنے ڈیوٹیاں اسائن کر کے دی ہیں. تو ان سے مشاورت میری ہوگی اور ان مشاورت کے ساتھ میں بیٹھوں گا ان کے ساتھ کہ میں بہتر سے بہتر سروسز کیسے دے سکوں. اللہ مجھے اس میں کامیابی دے، اللہ مجھے ناکام نہ کریں. تو میری پہلے اگر میں فیئر ہوں گا تو میں فیئر سروسز دے سکوں گا. اگر میرے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر وہ سروسز وہاں خراب ہو جاتی ہے میڈم. جی اس کے علاوہ بھی ایک کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب کے بتا رہے کہ جو کتے کے کاٹنے کے ویکسین ہے وہ بھی موجود نہیں ہے ہاسپٹل میں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میڈم ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، یہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب میڈیسن ہماری پرچیزنگ ہوتی ہے، میڈیسن ہمارے پاس آتی ہیں، ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ان کو میڈیسن وہ لے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ میڈیسن ان کی یوز نہیں ہوتی. کچھ ہاسپٹلوں میں پھر وہ اپنے اعداد و شمار کے مطابق وہ میڈیسن نہیں لے جاتے جہاں پہ ان کو ڈیفیشنسیاں ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اللہ کے کرم سے اس ٹائم تو میڈیسن کی تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے، میڈیسن ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی ہماری کوشش یہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرے گا، امید ہماری یہی ہے. تو پھر بیچ میں گورنمنٹ بھی چلی گئی اور بیچ میں یہ گیپ بھی آیا. ابھی ہم نے میڈیسن صرف ڈیلیوری ہماری باقی ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین جو ہے وہ موجود نہیں ہے ابھی؟ نہیں میڈم، ریسنٹلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صرف بی ایم سی ہاسپٹل ہی تھا جو ہمارے پاس تھے، پورے بلوچستان میں ختم ہو گئے تھے، نہیں تھے.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिर में कपूरसान कनका होता ये एक बात मेजर इशू हाईलाइट होता होता कि यूनियंस जैसे बने तगा अंशुमा गेंदे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी या पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन भी स्वीपर्स भी यूनियन बने थे एक यूनियन माफिया जुड़ बुतगा और ये दुरुस्तन एक मजनी रुकावट के अवधा कार नबी माँ गेंदी के जो वीडियो में 10 कप्ता वीडियो तो कभी माँ गेंदी के सफाई नबूह के बराबर है और सफाई के अलावा आउदा जो फजलाई जानवरानी दलवतानी गंद गसड़ आ भी बेड सर मौजूद आ ये अस्पताल ना छोलस माहलूक रवा और मपदा गुशी के मर्दम कराची चिया काया बलूचिस्तान इलाज चिया कना चिया अस्पतालानी ये सूरत हाल बजट एक मजनी हिस्से जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट सरा भी जैसे खर्च कनक भी थी लेकिन इसके बावजूद एक दिगी भी जैसे सिचुएशन ये भी सर्चेस कन गई कि कुछ की जो गट पाची बात जो वैक्सीन लगी आ वैक्सीन भी जैसे बलूचिस्तान मौजूद नहीं बिलाल जैसे वहदा रिपोर्टर हमारा ज्वाइन कोता ये तफसीलात जरूरी चाहिए कि वहदा मौजूद होता है कि वादे सर वज़ीरा तरोताब कोता होता है दारू की सर वज़ीरा और तरोताब बाद पदा जैसे स्टेप्स ज़रूरत नबूतगा या कि यशी के तरोताब भी या ये बाद पदा भी एक अमले रो सफाई का कि इधर सर वज़ीरा आता छापा जाता लेकिन शिमा गिंदी के बलूचिस्तान जो अमले या बलूचिस्तान जो अस्पताल उदा मरतुम इंतज़ामी आया ऐसा इच्छो भी केयर न करन थी कि CM में यत्कायदा विजिट होता है ये बाद में कम सफाई बिकने ये बाद ये वीडियो जो इससे प्रोफेसर साहब वश न्यूज़ 10 कप्ता और ये बाद ये वायरल होता बिलाल अच्छी जो इसकने के CM चे आउदा तासुर बुतगा और आइए रहोगे बाद चे आउदा कारकर्दगी होता जी बिलाल ज़रा सबसे पहले जो 23 अगस्त में जो दौरा हुआ था वज़ीर आला का निगरान वज़ीर आला साहब का तो उनके हवाले से ज़रा बताइएगा उनके क्या तासुरात थे जी बिल्कुल जब निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मर्दाला डोमकीद ने जो है अचानक से जो है BMC हॉस्पिटल का दौरा किया तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है सफाई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल थी और जबकि जो OPD काउंटर्स थे जहाँ पर जो है डॉक्टर आम इलाज करते हैं मरीजों का वहाँ पर इंतहाई रश था जबकि सिर्फ 2 से 3 डॉक्टर बैठे हुए थे तो उनका कहना था कि OPD काउंटर्स को बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने जो सफाई की नाकिस सूरत हाल थी उस पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया था जी इसके अलावा अब जो एक नोटिफिकेशन आई है उस हवाले से बताइएगा बिलाल जी बिल्कुल इसी तनाजुर में जो है निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक वहाँ के जो MS थे उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी जगह जब तक जो है नया MS अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक जो चार्ज दे दिया है कि जब जो है BMC बिलाल लाइन जैसे डिस्टॉर्ट बता में कि जो डॉक्टर नादिर साहब नो के अपॉइंट कनक होता MS आई सारी जो MS होता डॉक्टर फरीद अहमद होता डॉक्टर फरीद अहमद जैसे कारकर्दगी अच्छी नाखुश बुग और ये वीडियो वश न्यूज़ ऐसा चलेगा पद जो कि शुमानी ब्यूटी TV स्क्रीन इस तरह गिनते के इसे रद्द अमल जो कि इदारों की सरवज़ीर मीर मर्दान अली डोमकी साहब आया जो इससे इसे MS से सस्पेंड करने के ऑर्डर्स जातगा और मजानी के निगरान इदार की सरवज़ीरी शिवसल आज़मी के इलेक्शन कमिश्नर निमगा ची भी लूटी आयना के इजाज़त के आयनी बग़ैर ये कोई स्टेप जोर न करना लेकिन जैसे डोमकी साहब ये चेंज को था MS और नू के MS डॉक्टर नादिर जैसे आए अपॉइंट को था इसके बाद में गिनती के डॉक्टर नादिरा भी एक अहमी गपी को कि यूनियंस जैसी बाज़ स्ट्रॉन्ग बलूचिस्तान अस्पताल या जो भी सरकारी पॉलिटिकल और या जो कि इदारे हैं आइन तो का जो डॉक्टर्स हैं बिबियाँ या स्वीपर्स बिबियाँ या यहाँ तक कि स्टूडेंट्स यूनियन ये दोनों बाज़ स्ट्रॉन्ग है ये बात अमाइन तो का हमें मर्दम का मैंने कार करनी नबी हमें ज़्यादा शोर शराबा करना थी और कार तो का रुकावट मान करना इधर जरूरी ग्वंडी ब्रेक की ब्रेक का पद जैसे हमारा ज्वाइन करती एक फॉर्मर MSc जो कि आई है साबिक MSc आई है कारकर्दगी जैसे BMC हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल अदा को तक और मैं जस्ट कनी कि चिच्चो पावर्स और जैसे चिच्चो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर MS पोजीशन का हैं इधर मजदूरी ग्वंडी ब्रेक की ब्रेक का पद का है
ವಶತ್ ಕನ ಗುಲಿರಾಜ್ ಯಕ್ರಂತಿ ಪದ में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या प्रोग्राम है ब्रेक करोगे छी सारी हम गप करने के थी डॉक्टर नादिर बाबता ये भी मैं गुमा गपुत्रान को आया हमें इश्यूज जिसको था कि सिर्फ एमएस से जैसे गलती न भी थी आइए सरा एक मजनी माफियाज बेनती यूनियन शकला और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आया पूरा न करा नुमा जैसे साबिक एमएस थी गुमा लाइन सरा होते कि डॉक्टर सुल्तान लहरी साहब आइए वशत कनी में प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम लहरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सुल्तान आप खुद एमएस के जो है पोजीशन पर रहे हैं, अभी हमारी बात हुई डॉक्टर नादिर साहब के जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं बीएमसी हॉस्पिटल के नए एमएस, उनका कहना है कि माफियाज एक बहुत बड़ा जो है इशू है और एक रुकावट है। इस हवाले से ज़रा आप बताइएगा कि इनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ इनके पास कितने पावर्स होते हैं एमएस के पास और उनके अंडर जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। जी मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज टाइम रखा है। दरअसल एमएस बीएमसी जो है बहुत बड़ा पोजीशन है, इसको कहते हैं टर्शरी टीचिंग केयर हॉस्पिटल। इसमें टीचिंग का एलिमेंट, ट्रेनिंग का एलिमेंट शामिल है, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग ले लें, अंडर ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग ले लें, हाउस जॉब ले लें, तो ये सारे ट्रेनिंग्स आते हैं जी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो जो डॉक्टर्स का जो डिफिशिएंसी है इसमें बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए किसी भी लिहाज से जी। क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में डॉक्टर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और है भी नहीं। तो कुछ इश्यूज हैं, मैं सिर्फ रिसोर्सेज के हवाले से बोलता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे अब आप देखें इंडोमेंट फंड रखा है जो 20 के नाम से है जी। उसमें जो लोग हमारे जो पेशेंट हैं वो रेफर होके आगा खान, अल शफा, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट प्रोविंसेस में जाते हैं और उन पे हमारा अरबों रुपए का बजट जो है खर्च होता है। लेकिन जो डॉक्टर सुल्तान अगर हॉस्पिटल्स का ये हाल होगा कि जानवरों का जो फुजला है वो बेड पर रहेंगे तो आवाम कैसे आएगी इन हॉस्पिटल्स में? तो नहीं है, हॉस्पिटल की जो जेनिटोरियल की जो कैपेसिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, इसके बहुत रिसोर्सेज कम हैं। और जो एमएस के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? क्या वो कोई स्वीपर को भी नहीं बोल सकता कि आप आएं और सफाई करें? नहीं मैडम, यहाँ पे 3 शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट की शिफ्ट, 24/7 सर्विसेज होते हैं जी। जो स्वीपर्स हैं वो 88 के करीब हैं और अगर इनको आप तकसीम करें ओटीज पे, कैजुअल्टी पे, ओपीडी पे, वार्ड पे तो नामुमकिन है। तो इनकी रिसोर्सेज को बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे सिक्योरिटी का है, चाहे स्वीपर्स की है। मैं इसके लिए आपके तवज्जुह से वजीर आला साहब ने चूंकि विजिट किया, उन्होंने नोटिस लिया है, मैं सिंपली कहता हूँ वो एक मीटिंग बुला लें टर्शरी हॉस्पिटल से स्पेशली जी। उसमें इनकी रिसोर्सेज को चेक करके इनको बढ़ा दें, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट के हवाले से बड़ी डिफिशिएंसी है। हमारे यहाँ मेडिसिन के हवाले से जो रिसोर्सेज हैं, जो बजट है, उसमें बड़ी वो कमी है। और इसके अलावा बेशक यहाँ पे कुछ जो यूनियन हैं मगर वो इतने ज़्यादा वो नहीं है जिनको आप कंट्रोल न कर सकें, वो यहीं के लोग हैं, वो भी उनमें पॉजिटिव लोग ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर उनको आप मोटिवेट करें तो वो आपके साथ चलने के लिए राज़ी हैं। तो इसमें थोड़ा मैनेजरियल इश्यूज भी वाकई हैं, उनको भी डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ही कम है, इस पे रखा गया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये जो यूनिट्स हैं हमारे, जो वार्ड्स हैं, इनके हेड हैं, इनको भी कुछ अथोराइज करने की ज़रूरत है, जिसके बाद वो अपने वार्ड में खुद अगर उनको अथॉरिटी हो कि वो सफाई वगैरह का या मेडिसिन का या इन चीज़ों को मैनेज करने का, तो उनमें फिर इसमें बेहतरी आ सकती है। बल्कि बीएमसी में अच्छा खासा पोटेंशियल है और इसका जो बिल्डिंग है
जिस हवाले से किसी ज़माने में कहा जाता था एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वाकई डिज़ाइनिंग इसकी बड़ी कमाल की है, चीज़ें इसकी, लेकिन इसमें इक्विपमेंट, मेडिसन, इसके हवाले से जो है कुछ रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर सुल्तान, आप नहीं समझते कि यहाँ तो फिर सिर्फ आकर एमएस को बदल कर एक पॉइंट स्कोरिंग की गई है? नहीं, एमएस को बदलने से मेरे ख्याल में इसके हालात नहीं बदलेंगे। जी पे स्पेशली कुछ अटेंशन की ज़रूरत है जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं। हम कहते हैं इसमें डे टू डे वो लोग टास्क रखें और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम सबको मिलने, इवन जी। कम्युनिटी को, इवन जितने भी, क्योंकि ये मल्टी सेक्टरल अप्रोच है, हेल्थ सर्विसेज सिर्फ डॉक्टर्स की या एमएस की इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, इसमें पब्लिक हेल्थ का भी रोल बनता है कि उसने हॉस्पिटल को पानी की डिफिशिएंसी है, उसने पानी देना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल बनता है कि वहाँ पे बिजली की शॉर्टेज है उसको भी कवर करना है। तो ये मल्टी सेक्टरल अप्रोच है, इसमें अकेला एमएस कुछ नहीं कर सकता, इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सबको इसको लेके चलना होगा। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि तो फिर करना क्या चाहिए यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि अभी इस प्रोग्राम के लिए भी हमने मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट के एडवाइज़र्स वगैरह से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई आकर बात करने को भी तैयार नहीं है। नहीं, मैं सिंपली यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट सबसे पहले टर्शरी केयर हॉस्पिटल पे एक बहुत बड़ा मीटिंग बुला ले, और ये जो मेरा नजरिया है अगर इसी तरह इसको रहने दिया तो ये एक डिजास्टर्स सिचुएशन क्रिएट होगा। जो हमारे इस वक्त जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल का प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इसमें बिल्कुल हम किसी 2-4 महीने में ऐसे सिचुएशन में जाके फंसेंगे, ना हमारे पास मेडिसन होगा, ना कोई और फैसिलिटी होगा, क्योंकि इक्विपमेंट के हवाले से, इसी तरह डायग्नोस्टिक टूल्स के हवाले से, लैब के हवाले से, तो इसमें हमें काफ़ी अटेंशन होने की ज़रूरत है, और इसके बगैर हम लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि दीगर सूबे जो है वो सेहत कार्ड तक पहुंच गए हैं और आवाम जो है उनसे भी फ़ायदा उठा रही है, लेकिन अभी तक हम यहीं फंसे हुए कि बेड पर गंद गसर पड़ा हुआ है जानवरों का। ये तो बलूचिस्तान की आवाम के साथ जुल्म नहीं है? हाँ देखें, ये हमारे यहाँ असल में हॉस्पिटल्स को ऐसा समझा जाता है, अगर कोई पागल शहर में मिलता है ना, उसको भी गाड़ी में बिठा के ला के हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। अगर कोई कुत्ता भी मिलता है, स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको भी ला के हॉस्पिटल्स में छोड़ देते हैं, बिल्ली भी मिलता है। तो ये हमारे पास बहुत से बड़े इश्यूज हैं जी। तो हम कहते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। मैं फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि इसमें सब स्टेक होल्डर्स का एक मीटिंग बुला के जितने जितने इस हॉस्पिटल के मसाइल हैं, पानी से लेके, बिजली से लेके, रोड से लेके, इसके गेट पे इतना रश रहता है कि कोई इमरजेंसी आ जाए, वहाँ पे ट्रैफिक का रोल बनता है, पुलिस का रोल बनता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ इन सबको बिठा के इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए फौरी बैठने की ज़रूरत है और फैसले करने की, बैठ के और इजलास करना, और आप कह रहे हैं कि मुशावरत करनी चाहिए और एक लाए अमल तय करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुल्तान लेरी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है। डॉक्टर सुल्तान ने कुछ की कि एमएस केरा जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाज वेन थी और आइए कम ऑथराइज़ करने की ज़रूरत है, सिर्फ एमएस बदल करना चाहिए, अस्पताल सूरत हाल या जावर हाल आइए बदल न भी थी। एक पॉइंट स्कोरिंग कनक और या कानन फ़ानन फैसला ज़ूरग और एमएस बदल कनक, लेकिन आइए पुश्ता मगिंदी के एक स्वीपर भी रद्द बदल करने के एमएस से किरा जो वाह को इख्तियार नहीं सा गोड़ा ए वाई पोजीशन इस तरह या क्वेश्चन मार्क के चेस्कनते, और एकदम ये भी बेचारी कि आउदा आप भी मसले, बिजली भी मसले, आउदा सफाई भी मसले, और आउदा स्वीपर्स भी नहीं आया, आउदा डॉक्टर से भी कमी है, अद्वियात भी कमी है, गोड़ा मरदम कुजाम अबर इस तरह जैसे अफसोस बेकनती कि माँ सोबे सर गिंदी के एक प्रोफेसर इबारते होती चौका अस्पताल और आज अस्पताल ई सूरत हाल बीती गुड़ा कई दिल गुशी के अस्पताल तुका वती चौका नहीं जैसे इलाज बिकनाई नहीं। हमारा दीम तेरा प्रोफेसर साहब भी ज्वाइन करती कि प्रोफेसर साहबा एक इनिशिएटिव भी जोर एक वीडियो ही बनाई
اور جیسے اب ویڈیو میں تک رستہ والا ویڈیو جیسے ماں ٹی وی اسکرینے سر چلائیں تھے اور آئیے رد عمل ہم اتکا کہ ایم ایس بدل کنک بتا ادا ماں جیسے ماں یہ ہمت ابھی داد دیں چیکے کہ جب وقت ایک گورنمنٹ پوزیشن اس طرح بھی آچوشی سٹیپس زورگا چا ترسی انو ماں ویگندی چاہے مانو پروگرام ہے واسا بھی بازی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مردمانہ رجوع کو تگی لیکن بازی نہ جیسے ابر کنگا چا منع ہوتا اور مکن کوتا ماں وشت کنی میں پروگرام ہے پروفیسر سید باچا آگیا السلام علیکم پروفیسر صاحب السلام علیکم پروفیسر صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی محترمہ السلام علیکم پروفیسر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب آپ جب گئے ہاسپٹل کی صورتحال آپ نے ریکارڈ کی ایک تو اس کے لیے میں آپ کی ہمت کی داد دیتی ہوں کیونکہ جب خود ایک گورنمنٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو لوگ اس چیز سے گریز کرتے ہیں لیکن آپ نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور آج جو ہے ایم ایس کو بدل کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ایم ایس کو بدل کرنے سے جو بی ایم سی ہاسپٹل ہے اس کی صورتحال بدل جائے گی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا مجھے موقع دیا اور میرے آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ایم ایس کے ٹرانسفر سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا یہ جب تک نظام جو ہے وہ ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہوگا یہ ایم ایس کو چینج کر دینا سیکرٹری کو چینج کر دینا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کارآمد کبھی بھی نہیں ہے ایم ایس صاحب کسی اور ادارے میں جا کر کے وہ کسی ذمہ داری پہ بیٹھ جائیں گے اصل میں سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ جو موجودہ واقعہ ہوا ہے اس میں تو صرف ایم ایس صاحب کا کوئی قصور ہی نہیں ہے یہ تو صرف ایم ایس صاحب کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ گندگی کی بہت بری صورتحال تھی اور جو اس وارڈ کا کنسرنڈ جو ذمہ دار ڈاکٹر ہے اس کی اس میں جو ہے وہ کمزوری ہے کہ کیوں وہ ٹائم پہ مجبور نہیں ہے حالانکہ ان کے رول آف سروسز میں یہ ہوگا کہ وہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک وہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دیں گے وہ اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ سیکنڈ جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس ڈاکٹر کو بٹھایا جاتا ہے اس طریقے سے اندھیر نکری چوپٹ راج تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی بڑا ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ کوئی بھی ذمہ دار ڈاکٹر موجود نہ ہو جی اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ صفائی کی بالکل ابتر صورتحال تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی ایم ایس صاحب یا ذمہ دار ڈاکٹر نے کبھی آنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کیا ہے وہ اگر آتے تو کم از کم جو صفائی پہ نگران جو عملہ ہے کم از کم وہ بھی آتا پھر یہ بلیاں اور یہ آوارہ کتے نہ آتے ان کی یہاں غلاظت نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے یہاں پہ کوئی آیا ہی نہیں ہے نہ کوئی ڈاکٹر آیا ہے نہ کوئی نرس آیا ہے ڈاکٹر یا نرس اگر آتے تو یہ حالت نہیں ہوتی تو میرے خیال میں سیکرٹری صاحب نے جو چینجز کی ہے جو ٹرانسفر کیا ہے ایم ایس صاحب کا یہ تو ان کا اپنا انٹرنلی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اس مسئلے کا حل تو نہیں ہے چلو اس ایم ایس صاحب کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا تو ابھی کون دوسرا جو ایم ایس صاحب آئے گا کیا وہ اسی طرح سروسز پر انجام دیں گے یا نہیں جی وہ جو نئے آئے ہیں ڈاکٹر نادر صاحب وہ بھی جو ہیں ان کے اسسٹنٹ ایم ایس ہیں جب وہ اسسٹنٹ ایم ایس ہو کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ ایم ایس بن کر کیا کام کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب ان کے بچوں کے یہاں پہ علاج نہیں ہوتے اس وجہ سے اگر ان کے آپ جو صورتحال دیکھی ہے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے کیا کوئی پیرنٹس یہاں آ کر اپنے بچوں کا علاج کرائیں گے میڈم کون آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے گھر کے قریب تھا اس وجہ سے میں ایمرجنسی میں یہاں آیا ورنہ اس ہاسپٹل کا تو مجھے پتا ہے کہ ان کے جتنے بھی سینئر ڈاکٹر ہیں جتنے بھی ان کے نرس ہیں وہ سینکڑ ٹائم اپنے پرائیویٹ ہسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 800 ہزار روپے فیس لے کر کے وہاں پہ چلاتے ہیں میرا تو گورنمنٹ سے ایک مشورہ ہے کہ اسی ہاسپٹل کو پرائیویٹائز کر کے یہی ڈاکٹر جو سیکنڈ ٹائم باہر دوسرے کلینکوں میں بیٹھتے ہیں ان سب کو پابند کر کے یہاں بٹھا دیں وہ جو 800 ہزار روپے وہاں پہ لے رہے وہ یہاں پہ فیس لے لیں یہ ہاسپٹل بھی خوبصورت ہوگی یہاں پہ لوگوں کے دسترس سے بھی قریب ہوگا آپریشن تھیٹر اور کمرے تو کم از کم مفت ملیں گے کسی پیشنٹ کو باقی بے شک اپنا 1000 روپے اور 800 فیس یہاں اسی ہاسپٹل میں بیٹھ کر کے لے لے صفائی تو کم از کم صحیح اور درست ہوگی یہاں پہ یہ لوگ لاکھوں روپے لے لیتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کے نام سے چھوٹی چھوٹی ایشوز پر وہ جو ہے روڈ بلاک کر لیتے ہیں اور روڈوں پہ نکل آتے ہیں کہ ہمارے معاوضہ بڑھا دیں وہ ینگ ڈاکٹر آج کیوں یہاں پہ نہیں آتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ جو کچرا پڑا ہوا ہے یہاں پہ اپنے کون سی خدمات پر انجام دی ہے میڈم سسٹم خراب ہے احساس ذمہ داری کسی کے پاس نہیں ہے
اصل بات احساس ذمہ داری کی ہے، وہ اگر اپنے بچوں کو دیکھ لے. میں تو میڈم یہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہاسپٹل، میں تو چلو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جاؤں گا. یہاں پر اکثر افغانستان کے افغانی مہاجر آتے ہیں یہاں پر علاج کرنے کے لیے، جن کو نہ زبان آتی ہے نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. ان بیچاروں کا کیا حشر ہوگا. پروفیسر صاحب اس مہنگائی میں سرکاری اسپتال تو آخری آپشن ہے. کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جا کے پرائیویٹ علاج کرائے یا کراچی آپ پہنچے، تو لوگوں کے پاس یہی آخری آپشن ہے. اور یہ آخری آپشن کا حال دیکھ کر تو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں سے تو اور زیادہ مرض لے کے بندہ گھر جائے گا. محترمہ بات یہ ہے سرکاری اسپتال صرف بلڈنگ کی حد تک ہے. بلڈنگ تو ہم سے کرایہ نہیں لے رہا، لیکن جب آپ سرکاری اسپتال میں جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو پرچی تما دیتی ہے کہ جا کے میڈیکل سٹور سے یہ ڈرپ لے آئیں اور یہ ڈرپ سیٹ لے آئیں اور یہ سرنج لے آئیں اور یہ فلانا انجیکشن ساتھ لے آئیں، جو مجھے بھی اس دن لکھ کر کے دیے گئے. تو وہ پرچی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا اس سرکاری اسپتال کا کیا فائدہ؟ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر رہا ہے، یعنی 800 اور 1000 روپے جو فیس ہے وہ بچ جائیں گے. باقی میڈیسن تو یہاں پہ بھی فری نہیں ہے. اور دوسرا کوئی پاگل ہوگا جو یہاں پر علاج کے لیے آئے گا، جنہوں نے یہ گندگی دیکھ لی، اس سے تو صحیح سلامت صحت مند بندہ بھی جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ پروفیسر سید بادشاہ آغا میں گمگا پتران کنگا بتا آگوشی کے ایم ایس بدل کنگا چی صرف چنویتی انتظامیہ جیسی پراپر کارکردگی کرنے کی ضرورت ہے. اور پروفیسر صاحب ایک دیگی بھی گپی کو کہ میں وہ لوگا چی نزدیک ہوتا ما اسپتالات کی ماں و پرائیویٹ اسپتال افورڈ کو کنی، لیکن اما مردم جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ کو نہ کرنا آیا و ادا کایا مزید بیماری ہوتی کو ہمراہ کرنا ہوتی لوگا رواں. میں پروگرام سٹوری لائن 360 ہے جیسے شمدی سے نو کی جو تعینات ہوتا ہے ایم ایس آئی ابھی گپ کو، لیکن میں دوبارہ نوٹیفائی کرنا ہوتا کہ جو نو کی ایم ایس تعینات کرنا ہوتا اسسٹنٹ جیسے ایم ایس ہوتا ہے، یعنی آئی بھی ہمیں عہدہ سرا ساریہ ہوتا ہے ایز این اسسٹنٹ، لیکن کارکردگی ہمائی انو پدہ جیسے ایم ایس تعینات کرنا ہوتا. اور نیچارے کے توقعات و بعض یستن نو پدہ بھی بلکہ چارے آئیے رسپانسبلٹیز جو رستگا آئیے جو اتھارٹیز رسنتی آئیے بعد مچارے چی جیسے کارکردگی دیما کہتے. اور امید و زیادہ موشہ ایر کنگ نلوٹی کے جو اما صورتحال ہے چیکہ جو اما لسٹ یک کے ایم ایس صاحبہ نو کی تعینات ہوتے گی داتا کہ آپ نے بجلی نے یونین استا پدہ بیچارے کے امید کرنے کے جیسے بہتری بیٹے تاکہ جو عام عوام علاج واسطہ یا کراچی روا کی ضرورت مکپی یا پرائیویٹ ہاسپٹلانہ روا کی ضرورت مکپی ادھر ڈاکٹرز بھی ذمہ داری اس سے کہ آیا یک عہدہ زورن تی گورنمنٹ سرکاری اسپتالانی تو کا لگن تی ٹیسٹ دین تی، لیکن جب پگارہ نہیں گپ کے انچو باچہ آغا صاحبہ بھی گوشت کہ یعنی معاوضہ نہیں گپ کہتی گوڑا ای پات کائن تی روڈانا بلاک کرنا، لیکن جب خدمت ٹائم کہتی کس بھی ظاہر نہیں تھی. اور ایک بعض مسئلے علمی ہے اور یہ افسوس گپی کہ بلوچستان نشتگی مردم ہی بلوچستان درد موا محلوق اور غریب مردمانی درد موا گوڑا باز افسوس ہے جستی گپی. میں پروگرام سٹوری لائن 360 ہے جستی وحد بتا حالاس نو مناتی ہوسٹ مومل زینب بھی دی اجازت. اللہ میارے.